املی کیسے ہماری بیماری آلو بخارا اور اس کا کمبینیشن جو ہے لوگ اکثر گرمی میں جو استعمال کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ املی کی ایفیکیسی آلو بخارے کے ساتھ مل کے ڈبل ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا سکن کے لیے بڑا زبردست ہے۔ جن بہنوں کو سکن کے معاملات آتے رہتے ہیں، خاص طور پر جسم میں حدت کی زیادتی کی وجہ سے، وہ آلو بخارے کا استعمال کرتے جائیں، اور جو خون کی کمی کا شکار ہیں، انیمیا کا شکار ہیں، جن میں آئرن کی کمی ہے، وہ آلو بخارے کا استعمال لازمی کریں۔ جو شتاوری ہے اس کو بھی کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواتین کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے، کیا یہ مردوں کے لیے بھی بینیفیشل ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ اس کو جڑی بوٹیوں کی ملکہ کہا جاتا ہے؟ یہ جڑی بوٹیوں کی ملکہ ہے۔ اشواگندھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ سٹریس انزائٹی کو دور کرتا ہے۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک کی۔ السلام علیکم حکیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ حکیم صاحب، آج ہم لوگ ایسے ہربس کے بارے میں بات کریں گے جو کھانے میں بھی ڈلتے ہیں، لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی کئی بیماریاں ہیں جس کا وہ علاج بھی بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گی ایک ایسی چٹپٹی چیز کی جو سب کی فیوریٹ ہے، خاص طور پہ خواتین کی، ٹھیک ہے؟ املی کی بات کروں گی میں۔ مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ املی کیسے ہماری بیماریوں کو بھی کیور کر سکتی ہے؟ املی کا واقعی نام آتا ہے نا تو یہ صرف چٹپٹا سا مزیدار سارا، بچہ ہو یا بڑا اس کی فیوریٹ ضرور ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک میتھ ہے کہ یہ مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کھٹا مردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ املی نہ صرف ذائقہ بڑھانے والی چیز ہے، ذائقے کو یہ انہانس کرتی ہے، اور بلکہ یہ صدیوں سے یہ ہماری جو طب یونانی کی میڈیسن ہے اس میں یہ استعمال ہو رہی ہے۔ اچھا، ہاں جی، تمرند جو ہے بیسیکلی اب اس کو کتابوں میں تمر ہندی کے نام سے بولتے ہیں۔ یہ بیسیکلی عرب کا درخت ہے، افریقہ کا درخت ہے، مطلب یہ پودا نما بڑا سا درخت بن جاتا ہے، اور اب تو ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈیا میں یہ بہت زیادہ، تھائی لینڈ، ملیشیا تک نا یہ آتا ہے، بڑا زبردست اس قسم کا درخت ہوتا ہے۔ تو املی کا جو گدا ہے ایکچولی وہ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، لیکن املی کے درخت کی اتنی کوالٹیز ہیں کہ اس کے درخت کی لکڑی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ جو اس کے درخت کی لکڑی ہے وہ ہے، اس کے بیجوں کا تیل، جو املی کے بیج ہیں ان کا تیل بڑا مفید ہے۔ املی کے درخت کے جو نرم پتے ہیں ان کا سالن بڑا زبردست بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ویسے میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ املی کے پتوں کا بھی سالن بنتا ہے، بڑا مزے کا سالن بنتا ہے۔ کراچی کے ساتھ ایک علاقہ ہے گھارو، وہاں ہمارے ایک عزیز رہتے، پہلی مرتبہ انہوں نے جب چھوٹے تھے انہوں نے بنانا ہمیں پہلے کھلایا ہمیں، پھر میری والدہ کو بھی سکھایا، تو ہماری والدہ گاہے بگائے نا یہ بناتی رہتی تھی، بڑا زبردست بنتا ہے۔ میں اس کے فوائد بھی بتاؤں گا۔ یہ عرب کے جو سوڈان، افریقہ کے جو علاقے ہیں نا، وہاں سے یہ درخت یہ ادھر آیا تھا، اور صدیوں سے ادھر ہے، تو لوگ اس کو ہندوستان کا ہی درخت سمجھتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں ہندوستان میں سب سے زیادہ املی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، جو وزن کم کرنے کے لیے اس کی ایک اسپیشی استعمال ہوتی ہے، وہ تھائی لینڈ میں وہ سائڈ پر کرتے ہیں، وہ بھی اب کاشت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، بیسیکلی اس کی پھلی اور پھلی کا گدا جو ہے نا وہ خوردنی ہوتا ہے ہمارے یہاں زیادہ تر، اور یہ آپ حیران ہوں گی اس گدے سے جو پیتل کی بنی ہوئی چیزیں ان پر پالش بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو بدھ مت کے جو بڑے بڑے مجسمے ہیں، بڑے بڑے ٹیمپل ہیں جن میں پیتل کا دروازے ان کے پیتل کے ہوتے ہیں، اوپر بڑے بڑے گنبد، اور وہ بڑی ساری چیزیں پیتل کی ہوتی ہیں، اور وہ خاص طور پر جو سمندر کے علاقے میں رہتے ہیں ان میں جلدی وہ زنگ سا لگ جاتا ہے نا، گرین کلر کا ایک زنگ لگتا ہے، اگر اس کے اوپر املی کا گدا مل دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہاں ان کی ایک مذہبی اہمیت بھی ہے املی کی۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، املی سرد اور خشک تاثیر کی حامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ٹھنڈی ہے اور خشک ہے۔ اچھا، اس تاثیر کی وجہ سے یہ جسم کی حدت کو معتدل کرتی ہے، یعنی کہ جو ہماری باڈی میں حدت ایکسیس ہو جاتی ہے نا، ایکسیسو ہیٹ جو ہوتی ہے، اس کو یہ اعتدال میں لے کر آتی ہے۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے۔ یہ املی کا جو مناسب استعمال ہے یہ ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، یہ ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بڑا بہترین ہے، کانسٹیپیشن کے لیے املی بہت زبردست ہے، یہ جگر کی صحت کے لیے، دل کی صحت کے لیے، اور امیونٹی کو انہانس کرنے کے لیے بہت زبردست ہے۔ املی اتنی زبردست چیز ہے، اس میں پوٹاشیم، میگنیشیم اور اتنے ریچ قسم کے اینٹی آکسیڈنٹ ہیں کہ وہ کینسر کی گروتھ کو روکتے ہیں۔
واو. اتنا زبردست چیز ہے. اچھا اس کے اندر بہت زبردست پورے بیلنس قسم کے وائٹامنز اور ملٹی منرلز ہوتے ہیں. اچھا یہ منہ کی خشکی اور پیاس اور یہ جو چاہے ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو, ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہو, گردوں کی سویلنگ کی وجہ سے ہو, کسی وجہ سے بھی جو منہ کی خشکی نہیں جاتی نا, وہ املی کے شربت کو اپنی روٹین بنا لیں. تو ان کا یہ چیز جو ہے وہ دور ہو جائے گی. وہ دور ہو جائے گی. صفرا کی زیادتی, بائل کی زیادتی اور باڈی کے اندر, یہ اس کے لیے بہترین ہے. اور اس کو اگر ویسے لینا ہے شربت کے طور پر یا آپ نے پینا ہے یا کھانا ہے, تو بہترین حل ہے کہ اس کو پانی میں بھگو کر استعمال کریں. ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی نہیں لینا چاہیے اس کو. ڈائریکٹلی لینے سے یہ ڈائریا کاز کرتی ہے. اور دوسرا گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی جو سالن اس طرح کا بنائیں جو گرم مسالے جس میں شامل کرتے ہیں یا چیزیں ایسی گرم شامل کرتے ہیں, اس میں اگر املی کو بھی شامل کر لیا جائے تو وہ معتدل کر دیتا ہے اس کو, اس کا حدت ختم ہو جائے گی. اچھا یہ صفرا کی زیادتی کو کیونکہ اعتدال میں لاتا ہے, تو ان پیشنٹس کو اس کو ریگولر استعمال کرنا چاہیے. اس کا کمبینیشن ہے آلو بخارے کے ساتھ. اوکے. ویسے میں آنے لگی تھی آلو بخارے پہ بھی کہ آلو بخارا اور اس کا کمبینیشن جو ہے لوگ اکثر گرمی میں جو استعمال کرتے ہیں, کیا فائدہ ہے اس کا؟ اچھا آلو بخارے کا اور املی کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے, یہ چولی دامن کا میں بات یہ کر رہا تھا کہ املی کی ایفیکیسی آلو بخارے کے ساتھ مل کے ڈبل ہو جاتی ہے. اچھا. جو آلو بخارا ہے پلم, جو پھل آلو بخارا ہے جو تازہ تازہ آیا ہوتا ہے, اور جو خشک آلو بخارا ہے, یہ دونوں ہی اپنی افادیت میں بے مثال ہے, بڑی زبردست ہے. آلو بخارا قدرتی فائبر اور قدرتی سوربیٹول رکھتا ہے. صحیح ہے. یہ دو چیزیں کانسٹیپیشن کے پیشنٹ کے لیے اور گٹ ہیلتھ پور گٹ ہیلتھ کے پیشنٹس کے لیے لاجواب ہے, کمال کی چیزیں یہ دو. صحیح ہے. اور کیونکہ آلو بخارا سرد تر ہوتا ہے اور وہ جو ہماری املی ہے وہ سرد خشک ہوتی ہے, تو اس لیے ان دونوں کا کمبینیشن بڑا بہترین ہے, معتدل کمبینیشن ہے. آلو بخارا خود جو ہے یہ حدت کو کم کرتا ہے, صفرا کی زیادتی کو کم کرتا ہے, پیاس اور گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے. یہ بھی قبض پر, ہاضمے پر, جگر پر اور دل پر کام کرتا ہے. بلکہ اضافی طور پر آلو بخارا جو ہے وہ ہڈیوں کو بڑا مضبوط کرتا ہے. ویری نائس. مطلب یہ پھل کم دوا زیادہ ہے. بہترین ہے. یہ سالن میں استعمال بھی کرنا چاہیے. اس کو ٹافی کی طرح خشک آلو بخارا کو جیب میں کیری کرنا چاہیے. صحیح ہے. اس کو کبھی کبھار کھاتے رہنا چاہیے. ویسے خشک آلو بخارے کو پانی میں بھگو کر استعمال کریں تو وہ اس کی ایفیکیسی بہتر آتی ہے, انجذاب باڈی میں بہتر ہوتا ہے. آلو بخارا سکن کے لیے بڑا زبردست ہے. جن بچیوں کو, جن بہنوں کو سکن کے معاملات آتے رہتے ہیں, خاص طور پر جسم میں حدت کی زیادتی کی وجہ سے, وہ آلو بخارے کا استعمال کرتے جائیں. اور جو خون کی کمی کا شکار ہیں, انیمیا کا شکار ہیں, جن میں آئرن کی کمی ہے, وہ آلو بخارے کا استعمال لازمی کریں. میں نے آپ کے ساتھ ایک مرتبہ بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جو خون کی کمی کا شکار لوگ ہوتے ہیں ان میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. اچھا آئرن کی کمی پوری نہیں ہوتی جب تک آپ وائٹامن سی سے اس کو سہارا نہ دیں. تو آلو بخارے میں یہ سب کچھ ہے. یعنی کہ یہ سب لوگ کھا سکتے ہیں. اس کو بچہ کھا سکتا ہے, بوڑھا کھا سکتا ہے, اس کو جوان, اس کو خواتین, بچیاں. صرف اور صرف جو گردے کے پیشنٹ ہیں وہ اس کو نہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں رچ مقدار میں پوٹاشیم ہوتا ہے, تو وہ گردے کے پیشنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. اس کا جو کمبینیشن ہے پھل والا, جس دوران اس کا موسم آئے پھل والا, تو اس کو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے ایک مرتبہ. اس سے ہلکا سا اگر پیٹ نرم بھی ہو گیا ہے تو یہ فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے. اس کے ساتھ یہ پیٹ میں پڑے ہوئے سدے جو ہوتے ہیں, جو آنتوں میں گرہ لگی ہوتی ہے, یہ اس کو کھولتا ہے. اس سے 15-20 دن اگلے جو ہے نا بالکل حشاش بشاش رہتا ہے بندہ. اس کے بعد پھر جب موسم ختم ہو جائے تو پھر خشک آلو بخارا, وہ 12 مہینے دستیاب ہے. یہ بڑا پاور پیک ہے, آلو بخارا لازمی استعمال کرنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا جیسے ہم نے املی پر بات کی, آلو بخارے پر بات کی, اور یہ دونوں ہی ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو میں تو کہتا ہوں جب املی اور آلو بخارے کی بات ہو تو املی آلو بخارے کی شربت کی بات نہ ہو. اچھا جو اسٹریٹ فوڈ کے طور پر املی آلو بخارے کا شربت بک رہا ہے وہ نہیں. میں آج آپ کے ناظرین کو ایسا شربت بتاتا ہوں جو سردیوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, گرمیوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے,
اس کا نام املی آلو بخارا کا شربت ہی رکھیں, لیکن وہ بیسیکلی ادویاتی شربت ہے. اطباء اس کو استعمال کرتے ہیں باڈی میں ایکسیس ہیٹ کے لیے. جو ایکسیس ہیٹ ہوتی ہے یا جو باڈی میں صفرا کی زیادتی ہوتی ہے وہ سردیوں میں بھی ہو جاتی ہے, وہ گرمیوں میں بھی ہو جاتی ہے, وہ برسات میں بھی ہو جاتی ہے, وہ خزاں میں بھی ہو جاتی ہے. یہ اس کے لیے بڑا بہترین ہے. اچھا, اس کا طریقہ بڑا زبردست ہے. آلو بخارا کیونکہ فائبر کا بڑا رچ سورس ہے, قبض سے بچاتا ہے, پانی کی کمی کو دور کرتا ہے, تو یہ سردی گرمی دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, کرنا کیا ہے اس میں؟ خشک آلو بخارے 8 سے 10 جو ہے نا عدد وہ لے کر رات کو پانی میں بھگو دینے, اور اس کے اندر 1.5 لیٹر پانی میں تقریباً, اور اس کے اندر 100 گرام کے قریب املی ڈال دینی ہے. وہ رات کو پانی میں 1 سے 1.5 لیٹر کے اندر بھگو دیں. صحیح ہے. اچھا, صبح کو وہ والا پانی اس کو نتار لیں, چھان لیں, اور اس کو پین میں ڈال کے چولہے پہ رکھ دیں. اس کے اندر آپ نے پودینہ 30 سے 35 پتے وہ اس کے اندر ڈال دینے, اور بھنا ہوا زیرہ وہ تقریباً لینا ہے آدھ پاؤ کے قریب, تھوڑا سا, یعنی کہ وہ آپ نے اس کے اندر پکانا ہے. اچھا, چینی گڑ یا شکر بھی اسی وقت اس کے اندر ڈال دینی ہے, جو چیز بھی آپ کو چاہیے. وہ ایسا 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 پکانا شروع کریں, اور اتنا زبردست ٹیسٹی قسم کا املی آلو بخارے کا شربت بنتا ہے کہ آپ کو فیل کر کے مزہ آ رہا ہے نا. املی والا ٹیسٹ بھی آ گیا اس میں, آلو بخارے کا ٹیسٹ بھی آ گیا اس میں, پودینے کا ٹیسٹ بھی آ گیا, اور اس میں زیرے کی بھی ایفیکیسی آ گئی. یہ استعمال کرنا ہے شربت کی طرح ہی. صحیح ہے. یہ شربت بن جائے گا, اس میں سے 4-5 چمچ لے کر 1 گلاس پانی میں ڈال کے صاف پانی میں اس کو گھولیں اور پئیں. صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانا کھانے کے بعد لیں. جتنی باڈی میں ایکسیس ہیٹ ہے, کانسٹیپیشن کے مسائل ہیں, صفرا کی زیادتی ہے, گٹ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, اور بے شمار دیگر جو مسائل ہیں, جو میگنیشیم کی کمی سے اور جو پوٹاشیم کی کمی سے یا وائٹامن سی جن کو چاہیے, یہ ان کے لیے املی آلو بخارے کا شربت بہترین ہے. زبردست. حکیم صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جو شتاوری ہے اس کو بھی کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواتین کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ مردوں کے لیے بھی بینیفیشل ہوتی ہے یا نہیں. دوسری بات یہ کہ کیا یہ سچ ہے کہ اس کو جڑی بوٹیوں کی ملکہ کہا جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی. شتاوری جی, یہ جڑی بوٹیوں کی ملکہ ہے. میں اس کے فوائد گننا شروع کروں تو یہ آج کا پوڈ کاسٹ کم ہے, ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اس کے اتنے فوائد ہیں کہ ایک نشست میں بتائے نہیں جا سکتے. صحیح ہے. صرف خواتین کی بات کریں تو ہارمون کے عدم توازن پر یہ بہترین کام کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے عدم توازن بیماری ہے, مستقل عدم توازن رہنے سے ہی تمام بیماریاں خواتین میں آتی ہیں. اوور آل فیمیل ہیلتھ اور خاص طور پر انڈوں کی پیدائش کے لیے ستاوری بڑی کمال چیز ہے. یہ بہت طب یونانی میں ستاور جو ہے یہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے مختلف نسخہ جات میں, وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. یہ خواتین میں ایام کی زیادتی میں بہت زبردست ہے, اور مردوں میں یہ طاقت کے لیے, سپرم کاؤنٹ بڑھانے کے لیے, حرارت و صفرا کی زیادتی کے لیے, اور اوور آل گٹ ہیلتھ کے لیے بڑا بہترین ہے. اور اس کی ایک زبردست چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نسیان میں بہت کام کرتا ہے. جن کا شارٹ میموری جو ہوتی ہے, بزرگوں میں یہ نسیان سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے. اچھا, نسیان کے جتنے بھی اہم نسخہ جات ہیں اس میں ستاور شامل ہوتا ہے. ایک بندے نے اپنی زندگی بڑی بہترین گزاری, اس کے پاس ہر قسم کی ایکسپرٹی آ گئی, اس کے پاس پیسہ بھی آ گیا, بال بچے آ گئے, لیکن نسیان کی وجہ سے وہ اپنی ہیلدی لائف نہیں گزار سکتا. بھول جاتے ہیں تو لہٰذا ان کو آفس نہیں جانے دیا جاتا ہے, ان کو فیکٹری نہیں ان کے بزنس پر نہیں جانے دیا جاتا ہے. وہ آہستہ آہستہ محتاجگی کی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. ستاوری جو ہے نا وہ نسیان پر کام کرتی ہے, میل کے نسیان پر بھی, فیمیل کے نسیان پر بھی. یہ بڑی زبردست ہے. اس کی 2 بڑے آسان چیزیں نوٹ کر لیں آپ کے ناظرین, کہ ستاور کو اگر مردوں نے لینا ہے اپنی میل ہیلتھ کے لیے, باقی معاملات کے لیے, تو اس کو گوکھرو کے ساتھ لیں. گوکھرو یعنی کہ خارخس ٹرائبلس, یہ بھی وائرل ہے آج کل انٹرنیٹ کے اوپر. اور اگر ستاوری فیمیل نے لینے تو اس کو اسگندھ کے ساتھ لیں. اسگندھ مین اشواگندھا.
اوکے. یہ بہترین کمبینیشن ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پر میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ ستاوری کا جو انٹرنیٹ کے اوپر استعمال بتایا جا رہا ہے زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے. اس کا سفوف جو آدھے چائے کے چمچ کے برابر ہے اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے, اور دن میں 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں لینا چاہیے, اور اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں تو اس کی ایفیکیسی 2 3 4 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اوکے. اچھا ابھی آپ نے اشواگندھا کا ذکر کیا تھا. اشواگندھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریس انزائٹی کو دور کرتا ہے, تو کیا واقعی یہ اس میں مدد کرتا ہے اسٹریس اور انزائٹی کو دور کرنے میں, اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ اور اشواگندھا اسگندھ ناگوری یہ واقعی بڑی زبردست چیز ہے. یہ دیسی جنسنگ ہے. یہ سر سے لے کر پاؤں تک کی اعصابی طاقت پر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی بھی قسم کی, اس کا مزاج گو کہ گرم ہے, لیکن جو گرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں میل اور فیمیل ان دونوں پر کام کرتا ہے. اچھا اشواگندھا کے جو فوائد ہیں اور جو طریقہ استعمال ہے, اس کی ساری خوبیاں ہیں, اس سے انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے. میرا خیال ہے ہزاروں نہیں لاکھوں ویڈیوز اور ویلاگز اور پوڈ کاسٹ اشواگندھا پر ہوں گے. تو ہم کیوں کر رہے ہیں اس پر؟ میں وہ چیز بتانے لگا ہوں آج اپنے پوڈ کاسٹ میں کہ اشواگندھا جو آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر یا یہ جو نیوٹراسیوٹیکل کی کمپنیاں جو ایلوپیتھی کمپنیاں دے رہی ہیں وہ 1500 سے 2000 کے قریب گولی ملتی ہے 1 مہینے کے لیے نا, ایک پیک. میں ریکمینڈ کروں گا کہ اشواگندھا لیں ہربل سٹور سے کروڈ فارم میں, اس کو استعمال کریں, اور اس کی میں مقدار بھی بتاؤں گا. یہ 100 بیماریوں کا ایک حل بوٹی ہے, تو اس کو ریگولر بھی استعمال کرنے سے, حفظ ما تقدم کے طور پہ بھی استعمال کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو لہٰذا سستا کیوں نہ لیں, اور اصلی بھی, خالص بھی اور سستا بھی, وہ ہے اشواگندھا کو اسگندھ ناگوری کے نام سے جا کر لیں کسی پنساری سے. کسی پنساری کے پاس جائیں, اس کو ہمیں اسگندھ ناگوری چاہیے, پاؤڈر چاہیے یا لیف لے لیں, اس کے بعد اس کو خود سے پیس لیں تو وہ بڑا زبردست ہے. جن خواتین میں ہر ماہ ماہواری کی زیادتی ہوتی ہے, ایکسیسو بلیڈنگ ہوتی ہے, وہ 3 ماشے سے زیادہ نہ لیں. وہ اس کی 3 ماشے صبح دوپہر شام کی خوراک ہے, بہترین ہے. اس کے علاوہ اشواگندھا اعصابی, دماغی, مردانہ, جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے. لہٰذا یہ مردوں کو تو لازمی استعمال کرنا چاہیے. جو بزرگ ہیں ہمارے, ان کے جوڑوں کے دردوں کا جن کا مسائل ہے, اس کا کمبینیشن سرنجا شیری کے ساتھ بڑا زبردست ہے. اشواگندھا اور سرنجا شیری بہترین کمبینیشن کے ساتھ, چاہے یورک ایسڈ کا درد ہے, چاہے وہ آرتھرائٹس کا درد ہے, چاہے وہ کمزوری کا درد ہے یا کسی اور وجہ سے, یہ بڑا زبردست ہے. ڈائبٹیز, شوگر میں, نیند کی کمی میں, اور ہارمون کے توازن میں, اور دل کی صحت میں, اس کا جو سفوف ہے اس کو 5 گرام صبح, 5 گرام شام کو لیا جائے بس. وہ چھوٹی چائے کی چمچ بنتی ہے, وہ پانی کے ساتھ لیا جائے, وہ بڑا ہی بہترین ہے. 2 ٹائم لیں. اور اگر فیمیل کو دیگر مسائل ہیں تو اس کا کمبینیشن ستاوری کے ساتھ بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے. آدھی چمچ یہ اور آدھا چمچ ستاوری مکس کر لی جائے تو وہ بھی 5 گرام صبح شام لیں, بہترین ہے. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مورنگا پاؤڈر لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. ایک ٹائم پہ تو ایک ٹرینڈ ہی بن گیا تھا نا مورنگا پاؤڈر کا, کافی لوگوں نے بھی کافی اس کا ذکر کیا تھا اور اپنے برانڈز بنا کے ان کو دیا بھی تھا لوگوں کو. مجھے یہ بتائیں اصلی مورنگا پاؤڈر کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ مورنگا پاؤڈر سے ہم لوگوں کو ایکچوئل بینیفٹس کیا مل سکتے ہیں جو لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا؟ بالکل, یہ بات آپ نے بالکل زبردست کی ہے. مورنگا پر بھی میرے خیال ہے ہزاروں لاکھوں کنٹینٹ پڑے ہوئے ہیں, ویلاگس ہیں, بے شمار پروگرام ہیں, لیکن اس میں جو بات بتائی جاتی ہے نا, سوشل میڈیا پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مورنگا ایک معجزاتی درخت ہے, میریکل ہے, سپر فوڈ ہے, اور وہاں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ بیماریوں کا علاج ہے. ربیہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں تو کوئی نئی چیز آنی چاہیے نا. دیکھیں اس بات کو سمجھیے گا, جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے ناظرین خود بخود سمجھ جائیں گے. مورنگا بیماریوں پر حملہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کا جو کام کرنے کا طریقہ وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کیا وہ یہ کرتا ہے, بیسیکلی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے. مطلب جو ہماری امیونٹی ہے نا اس کو بوسٹ کرتا ہے. یہ سیل نیوٹریشن پر کام کرتا ہے. جو ہمارے خلیات ہیں یہ ان کی نیوٹریشن پوری کرتا ہے. صحیح ہے.
یہ کسی بھی بیماری کے خلاف نہیں کام کرتا. مطلب ہوتا ہے نا کہ کف سیرپ ہے, کف سیرپ کھانسی میں دیا تو اس نے کھانسی کے خلاف کام کیا. اس کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے, اس کی پھلیاں, اس کا پھول, اس کے جڑ, اس کا جڑ کی مولیاں ہوتی ہیں, سانجنے کے نام سے یہ ہمارے یہاں پہلے کئی سالوں سے چل رہا ہے. انٹرنیٹ پہ وائرل ہونے سے پہلے بھی ہمارے لوگ استعمال کیا کرتے تھے. صحیح ہے. سانجنے کی مولیوں کا اچار ہمارے گھروں میں بنتا ہوتا تھا. اس کے پتے وغیرہ اور جو باقی چیزیں ہیں نا, یہ بعد میں اب استعمال شروع ہے. یہ کام میں جیسے بتا رہا تھا کہ جسم میں جو ہماری خلیات ہیں یہ ان کو غذائیت فراہم کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جسم کی مرمت خود بخود شروع ہو جاتی ہے. ہمارے جسم کی قوت مدافعت بڑھتی ہے, توانائی آتی ہے, مرمت سٹارٹ ہو جاتی ہے, ہمارا ہارمون کا توازن بہترین ہونا شروع ہو جاتا ہے, جسمانی نظام بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو مورنگا نے کام ہمارے خلیات کو دے دیا, آگے سونپ دیا, تو وہ پھر آگے بیماریوں سے لڑتے ہیں. یہ ایک سمجھنے والی بات ہے. صحیح ہے. اچھا, جو لوگ جلدی تھک جاتے ہیں, جو لوگ جن کے بال گرنا کسی بھی سبب کے سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں, ناخن کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا وہ بار بار کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کے لیے مورنگا ایک نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو کسی بھی طرح سے استعمال کیا جائے. لیکن نہیں, what's the right way to use moringa powder؟ اس کے پتے بہتر ہیں. ٹھیک ہے, پتے بہتر ہیں, اور ان کو لیکن وہی تو پاؤڈر فارم میں آتے ہیں نا. بالکل بالکل وہی پاؤڈر فارم میں آتے ہیں, لیکن آپ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں مورنگا کے ہی پتے ہیں. بہتر یہ ہے, میں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد چیلم سے پہلے جو نیم کے اور مورنگا کے درخت لگوائے تھے. اب وہ بہت سارے درخت, یہ بہت تیزی سے درخت بڑھتا ہے مورنگا کا. یہ 7-8 ماہ میں 22 فیٹ تک اوپر چلا جاتا ہے. تو اس کو جب پھر اوپر سے کاٹتے ہیں تو پھر وہ جن لوگوں نے اپنے گھر میں طوطے رکھے ہیں, دوسری چیزیں رکھی ہیں, وہ ان کو ہم گفٹ کرتے ہیں. اچھا, مطلب اوریجنل پتے وہ, تاکہ جلدی سے. تو آپ کے ناظرین سے بھی یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ جو آپ کے ارد گرد آرگینک آپ کو سورس سے مورنگا ملے تو وہاں سے لے لیں. اچھا, ان کے پتوں کا بھی اور ان کی سونجنے کی پھلیوں کا بھی سالن بنتا ہے. یہ تو سبزی کی دکان پر ملتی بھی ہے نا, سونجنے کی پھلیوں کے نام سے. یہ سیزن میں لازمی کھانا چاہیے. صحیح ہے. اور سانجنے کی مولیاں جو میں بتا رہا تھا, یہ اصل میں جڑ ہوتی ہے, جڑ مولی کی شکل اختیار کر لیتی ہے, تو وہ بھی ملتی ہیں. نہیں تو سیزن کے دوران وہ لے کے اس کا اچار ڈال لینا چاہیے. اچار اور جو مربع ہوتا ہے نا, وہ یہ ہمارے بڑوں نے اسی طرح سے ایجاد کیا تھا کہ جس سیزن میں وہ پھل یا وہ چیز موجود نہیں ہوگی تو اس دوران وہ اس کو پریزرو کر لیں گے, تو پھر بعد میں وہ استعمال کرتے رہیں گے. اچار میں تھوڑی سی ایکسٹرا چیزیں آ جاتی ہیں. اسی طرح مورنگا یعنی کہ سونجنے کا جو مولیاں ہوتی ہیں, اس کی کانجی بڑی زبردست بنتی ہے. اچھا, اس کی کانجی بنا کے ڈال لی جائے تو وہ بھی فریج میں رکھی جا سکتی ہے. اس کی مولیوں کا اچار رکھا جا سکتا ہے. اس کی پھلیاں پکا کے استعمال کی جا سکتی ہیں. اس کا پھول استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کا بیج بہت زبردست ہے. سانجنے کا جو بیج ہے وہ بھی سپر فوڈ ہے. یہ ہر طرح سے سپر فوڈ ہے. یہ اس کے اندر 90 کے قریب نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس کے پتوں کے اندر. تو بہتر یہ ہے کہ نا پتے اس کے وہ کیونکہ 4 سیزن اویلیبل ہوتے ہیں, ان کو استعمال کیا جائے. یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. صرف حاملہ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ صرف معالج کے مشورے سے استعمال کریں, وہ نہ استعمال. اچھا, اس کے علاوہ اگر میں ویسے بات کروں پورے اوور آل پاکستان کی, تو اللہ پاک کا بہت کرم ہے, بہت احسان ہے پاکستان پہ کہ اللہ پاک نے پاکستان کو سپر فروٹس کے ساتھ نوازا ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک فروٹ ہمارے پاس, ایک بیریز اس طرح کی آ جاتی ہیں وچ از سی بک تھارن. تو ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا فائدہ دیتی ہیں, کیا استعمال ہے ان کا, اور کس طرح ان کو کھایا جاتا ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھا کہا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے بات کہ پاکستان پر یہ اللہ کا جو احسانات ہیں بے شمار, کہ اس کو پراپر پھل عطا کیے ہیں, پراپر سبزیاں عطا کی ہیں, موسم پراپر عطا کیے ہیں. ہمارا پانی کے حوالے سے, زراعت کے حوالے سے, دیگر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہمارا خطہ بڑا ریچ ہے. اس میں ایک سیبک تھارن ہے. یہ 1996-97 کے قریب چائنیز سائنسدانوں کی اور پاکستانی سائنسدانوں کی نظر پڑی تھی اس کے اوپر. یہ گلگت بلتستان, چترال, سوات کے اوپر والے علاقوں میں, اور یہ خودرو چل رہا تھا. اچھا, لوگ اس کو جھاڑیوں کو استعمال کر, اس کی جھاڑی ٹائپ ہوتا ہے, اس پہ بیریز لگتی ہیں بڑی خوبصورت قسم کی.
اچھا اس کو وہ باڑ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو NIH نے اس پر بہت کام کیا, PCSIR نے بہت کام کیا ہے, قائزم یونیورسٹی میں بہت کام ہو رہا ہے. ابھی ہم اس کے سیبکتون کے حوالے سے پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اوکے. اچھا اس کی بیریز بھی قابل استعمال ہیں, اس کے پتے بھی قابل استعمال ہیں, اس کا آئل بھی قابل استعمال ہے. زبردست. اچھا ابھی اس کے جو کیپسول ہیں, اس کا صفوف ہے, اس کا آئل ہے, اس کی بیریز ہیں, یہ پوری دنیا کی بڑی بڑی ویب سائٹس جو ہربز میں ڈیل کرتی ہیں, جو میڈیسن میں ڈیل کرتی ہیں, وہاں پر یہ اویلیبل ہیں, اور وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہترین چیز ہے. امیونٹی اگر بڑھ جاتی ہے تو وہ بیماریوں کے خلاف مدافعت خود بخود آ جاتی ہے. اچھا جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے سیلیبریٹیز اب اس کی طرف آ رہے ہیں. اچھا گٹ ہیلتھ کے لیے بڑی زبردست ہے, ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہترین ہے یہ سیبکتھورن کی بیریز ہے. جگر اور دل کی صحت کے لیے بڑی زبردست ہے, ہارٹ پر بھی کام کرتی ہیں, جگر پہ بھی کام کرتی ہے. اور جس کا جگر بھی ٹھیک ہے, جس کا دل بھی ٹھیک ہو گیا, جس کی گٹ ہیلتھ پہ بھی اس نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے, جس کے بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھنا ہے, وہ تو صحت ہی صحت ہے. یہ شوگر پہ بڑے زبردست کام کرتی ہے, اس کو بیلنس کر رکھتی ہے. اور یہ تقریباً اس کے اندر 190 کے قریب بایو کمپاؤنڈز ہیں. اور ایک بڑی خوبصورت بیری ہوتی ہے اورنج کلر کی, اس کے اندر مالٹے سے بھی زیادہ وائٹامن سی ہے. مالٹا کیونکہ سمبل بن چکا ہے وائٹامن سی کا, تو اس لیے مالٹا کا ذکر کرتے ہیں, اس سے بھی زیادہ وائٹامن سی اس کے اندر ہے. اچھا اس کے اندر وائٹامن اے, وائٹامن بی, کے اور کمپلیکس وائٹامنز اس کے اندر موجود ہیں. اچھا اس کے اندر فیٹی ایسڈز بالکل رچ مقدار میں ہیں, اور آپ حیران ہوں گی اس کے اندر اومیگا 3, اومیگا 6, اومیگا 7 اور ایک نایاب قسم کا اومیگا 9 اس کے اندر ہوتا ہے. اچھا یہ اس کے خالص پھل بھی اویلیبل ہیں, تو کوشش کرنی چاہیے کہ خالص پھل کو استعمال کیا جائے جو تازہ مل جائے. اس کے جوس بھی اب ملنا شروع ہو گئے ہیں, صحیح ہے, تو وہ بھی اویلیبل ہے. یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے. آج کل آپ کو موٹاپے کے جتنے کیسز نظر آتے ہیں وہ انفلیمیشن کے کیسز ہوتے ہیں زیادہ تر, یہ اس پر بھی بڑا کام کرتی ہے. کینسر کی گروتھ روکنے کے لیے اینٹی انفلیمیٹری اس سے اچھا کوئی نہیں ہے. جو کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کو ہیلپ کے لیے پوری دنیا میں اب سیبکتھورن کا استعمال شروع ہو گیا. یعنی کہ جو لوگ کسی بھی طرح کا علاج کر رہے ہیں پہلے سے, وہ ساتھ میں اس کا بھی استعمال شروع کر دیں تو ہاں وہ ہو رہا ہے. اس کا آئل جو ہے وہ چہرے کے لیے بڑا زبردست ہے. دیکھیں میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو مرکری والی چیزیں ہیں, دوسری چیزیں ہیں, جب یہ لگی رہ جاتی ہیں, ایون کہ فیس واشز اور جو ہمارے شیمپو ہیں یہ دھلتے نہیں ہیں, اور اس کے اندر مردے کو پرزرو کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں, مرکری جیسی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں, اس کی بجائے اگر سیبکتھورن کا آئل کو استعمال کر لیا جائے, چہرے کو شاداب بھی کرتے, کھا بھی لیا جائے, لگا بھی لیا جائے, اس کو پکا بھی لیا جائے, ہر طرح سے یہ فائدے مند ہے. اور جو میں نے بات کی ہے کہ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے, اس کی وجہ سے اس کی ایفیکیسی بہت ہی زیادہ بہت زبردست چیز ہے. لازمی آپ کے ناظرین کو ٹرائی کرنا چاہیے. چلے حکیم صاحب, یہ سب تو ہو گئے جو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں ہمیں ہربس, وہ ہو گئے سب ٹھیک ہے. لیکن ایک بیچ میں ایسا بھی آپ نے ہرب ابھی تک اس کا ذکر نہیں کیا, نہ میں نے آپ سے پوچھا, اور اس کو جادوئی بیل بھی کہا جاتا ہے, اور اس کا نام ہے گلوئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کو جادوئی بیل کیوں کہا جاتا ہے؟ جی ہاں, اچھا آج کل یہ وائرل ہے, گلوئے پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں. ہمارے ریجن میں گلو کے نام سے یہ بیل امرت بیل کے نام سے پہلے سے استعمال کی جا رہی ہے. اس کے پتے جب پینڈیمک آیا تھا اس وقت اس کا ارک نکال کر دیا گیا تھا. یہ بخار کو ہڈیوں میں سے نکالنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. لیکن اس وقت اس کا جو استعمال سامنے آیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے موبائل استعمال کرتے جائیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, سلو ہو جاتا ہے, تو ہم اس کو ریسٹارٹ کرتے ہیں. گلوئے امرت بیل, یہ امرت بیل کے نام سے مشہور ہو رہی ہے. یہ باڈی کو ریسیٹ کر دیتی ہے. جو ہمارا جسم مسلسل کام کر کے مسلسل دباؤ میں رہ کے مسلسل تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے, یا کم نیند کی وجہ سے پرابلم میں آتا ہے, ذہنی دباؤ ذہنی تناؤ کی وجہ سے تھک جاتا ہے, امرت بیل اس کو ریسیٹ کر دیتی ہے. ویری نائس.
اچھا اعصاب کو تقویت دیتی ہے بیسکلی نا, یہ اتنا زبردست ہے. اور جو باڈی میں دائمی سوزش ہو جاتی ہے سر سے پاؤں تک کہیں پر بھی, یہ اس پر کام کرتی ہے. اور یہ بیل اس سوزش کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے. اچھا یہ بیل گٹ ہیلتھ پر بڑا کام کرتی ہے. گٹ ہیلتھ کا کوئی بھی ایشو, امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے, امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے, ہماری آنتوں کو ریسیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے, ہمارے نظام پر کام کرتی ہے. ہمارا جو دائمی بخار ہیں باڈی میں رہ جاتے ہیں, خاص طور پہ ٹائیفائڈ والا ہو گیا, ملیریا والے ہو گئے, ڈینگی والے لوگ ہو گئے, گردن توڑ بخار والے, ان کے اثرات کئی سال تک چلتے ہیں نا. یہ بیل ان بخاروں کو ہڈیوں میں سے نکال دیتی ہے, جڑ سے ختم کر دیتی ہے. یہ جگر کو ریفریش کر دیتی ہے. بالکل اس طرح سے کام کرتی ہے کہ اس کا دیکھیں بنیادی مسئلہ صرف امیونٹی نہیں ہوتا جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, بلکہ جسم کا جو اندرونی توازن ہوتا ہے نا, وہ ڈسٹرب ہونے سے بھی بیماریاں آتی ہیں, صحت ڈسٹرب ہوتی ہے. تو گلوئے جو ہے نا, اس کا کام یہاں سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا, اس نے اس تھکے ہوئے انسان کو, بیمار انسان کو بنیادی طور پر جو سارا دن ساری رات مختلف قسم کے کام کر کر کے تھک چکا ہے, یہ اس کو ریلیکس کر دیتی ہے. اچھا ہیل کرتی ہے, جگر کو ہیل کرتی ہے, گٹ ہیلتھ کو ہیل کرتی ہے یہ بیل. اس کے صرف پتے استعمال ہوتے ہیں, ان کا سفوف بنایا جاتا ہے, اس کا کاوا بنایا جاتا ہے, اس کا جوشاندہ بنایا جاتا ہے. اس کو ہر کوئی انسان استعمال کر سکتا ہے یا کچھ لوگ اوائڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو؟ ابھی تک کے مطابق جتنی بھی سب استعمال کر سکتے ہیں, اس میں سب لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مقدار اس کی جو ہے نا, جو سیفسٹ میں اپنے جو مریضوں کو استعمال کرتا ہوں, میں اس کا ارک نکلوا کے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, گلو کا ارک جو ہے نا, وہ ہمارے جو بخار کے جتنے بھی فارماکوپک نسخے ہیں اس میں گلو ایک اہم جز ہوتا ہے, اور آج سے نہیں صدیوں سے ہو رہا ہے. اچھا ہربل فارمولیشن ہماری جو دیگر بھی ہیں وہ بھی, اور جو انٹرنیٹ کے اوپر یہ جو آج کل امرت بیل کے نام سے وائرل ہے, وہ میں نے آپ کو نیا بتایا اس کا کہ یہ باڈی کو ریسیٹ کر دیتا ہے. باڈی جو ایک مرتبہ ریسیٹ ہوگی, ریفریش ہوگی, اور اس میں سے انفلیمیشن نکل گئی تو سب کچھ بھلا چلا ہے. بیسٹ. اچھا اس کا ارک نکالنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے یا کس طرح, اور اس کا ارک نکال کے استعمال کرنا چاہیے یا جو آپ پتے بتا رہے تھے اس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ ارک جو ہے وہ تو طبیب ہی نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ خود نہیں نکال سکتے مطلب؟ کچھ لوگ گھروں میں بھی نکالتے ہیں, پریشر کوکر میں بھی نکالتے ہیں, چھوٹی کرمبیک بھی رکھی ہوتی ہے, لیکن گھر میں اس کا جوشاندہ یا کاوا بنایا جا سکتا ہے. صحیح ہے. وہ وہی طریقہ ہے کہ 1 چمچ کے برابر گلوئے لے کر ان کو 1.5 کپ پانی میں ڈال کر, اگر ڈائبٹک نہیں ہے تو چینی گڑ یا شکر اسی میں شامل کریں, اور اس کو اتنا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. وہ بہترین قہوہ ہے. یہ صبح دوپہر شام استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اگر سفوف استعمال کرنا ہے تو وہ آدھی چمچ. صحیح ہے. پتوں کا سفوف یعنی کہ پتے سائے میں خشک کر لیے جائیں, اور اس کا سفوف بنا لیا جائے, اور اس کو صبح دوپہر شام سادے پانی سے استعمال کیا جائے تو سارے فوائد ملیں. حکیم مشرف صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ لاسٹ میں کوئی آڈینس کے لیے میسج دینا چاہیں گے؟ دنیا ہربل کی طرف لوٹ رہی ہے نبیہ, ہمیں بھی اپنے نیچر کی طرف, ہربل کی طرف, اور اپنے دیسی طریقوں پر آنا چاہیے. صحیح بات ہے. یہ جو پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں وائرل ہو رہی ہیں, آپ دیکھیے کہ ہمارے کچن میں ان میں سے بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ہمارے اطباء ان کو بہت چیزوں کو استعمال پہلے سے کر رہے ہیں, اور وہی چیزیں ہیں جو کہ نئے نئے نام سے, اب دیکھیں نا, سہانجنا مورنگا کے نام سے پاپولر ہوا ہے, ایلو ویرا ہمارے یہاں کوار گندل کے نام سے پہلے سے تھی, کلونجی کا استعمال ہمارے یہاں صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے. اسی طرح اب جو آج آپ نے سوالات کیے ہیں اس میں نئی نئی جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہیں, یہ ہمارے بڑے کئی سالوں سے استعمال کر رہے ہیں پہلے سے. تو آپ کے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ جو انٹرنیٹ پر وائرل ہوتی ہیں, ان چیزوں کے علاوہ بھی جو چیزیں ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہیں, ہمارے بڑے بوڑھے ہمیں دے کر گئے ہیں, ان کی طرف آئیں, ہیلتھی لائف سٹائل کی طرف آئیں, تو انشاءاللہ آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے. جان ہے تو جہان ہے. بہترین, بہت شکریہ ایک بار پھر سے حکیم صاحب آپ کا, اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی آج کا ایپیسوڈ کافی زیادہ پسند آئے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.